کبھی آپ غور کیجئے گا کہ یہ ہم جو کہتے ہیں آئی ایم ایف جو کہ ایک یہودیوں کا ادارہ، ورلڈ بینک، اس سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق. کبھی آپ غور کیجئے گا کہ ہر غریب ملک کو آئی ایم ایف قرض دیتا. جب یہ قرض دیتا ہے تو قرض اس شرط پر دیتا ہے کہ جب بھی ہم کہیں گے یہ چیز مہنگی کرو تو یہ چیز تمہیں مہنگی کرنی پڑے گی. یہ ساری آئی ایم ایف کی شرائط میں لکھا. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اگر میری بات پر آپ کو یقین نہ ہو. یہ آئی ایم ایف یہ یہودیوں کا ایک ادارہ جو پوری دنیا کے غریب لوگوں ملکوں کو قرض فراہم کرتا ہے سود پر قرض جو ہے وہ فراہم کرتا. ہمارا دیکھیے ملک پاکستان یہ کتنا آئی ایم ایف کے قرضے کے نیچے دبا ہوا، کتنا جو ہے اس کے اوپر قرض چڑھا ہوا. آپ کبھی سوشل میڈیا پر خالی تحقیق کریں تو یہ جو ایک بچہ پاکستانی پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہوتے ہی اس پر لاکھ سوا لاکھ کا قرض ہوتا. یعنی ایک آدمی پر لاکھ سوا لاکھ، تو آپ بتائیے کہ 28 کروڑ پاکستانیوں پر اس حساب سے جو ہے وہ عزیزان گرامی کتنا جو ہے وہ قرض ہوگا. تو آئی ایم ایف کی یہ شرط کیوں کہ بھائی جب ہم کہیں گے اس آئٹم پر تمہیں جو ہے وہ مہنگائی کرنی ہے، بڑھانا ہے، تمہیں اس چیز کا ریٹ بڑھانا. اچھا آئی ایم ایف کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ڈش اینٹینا کا ریٹ بڑھاؤ، کبھی نہیں کہے گا. آئی ایم ایف کبھی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں جو ہے چیز جو کہ سیٹلائٹ کے ذریعے آتی ہے اس پر ریٹ بڑھاؤ. نہیں، چالاکی دیکھیے، آئی ایم ایف ڈیمانڈ کرے گا تو کہے گا کہ آٹے کی قیمت بڑھاؤ، آئی ایم ایف کہے گا تیل کی قیمت بڑھاؤ، آئی ایم ایف کہے گا کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، آئی ایم ایف کہے گا گیس کے یونٹ پر. کیوں؟ اس لیے ہر غریب آدمی تیل ضرور استعمال کرتا. کتنا ہی غریب آدمی ہو آٹا ضرور لے گا، کتنا ہی غریب آدمی ہو بجلی ضرور چاہیے، گیس چاہیے، ہمیں جو ہے چاول چاہیے. یہ دیکھیے ان چیزوں پر ریٹ اس لیے بڑھتا ہے تاکہ قوم مہنگائی کے بوجھ تلے دب جائے اور ترقی کی طرف نہ بڑھے. آپ دیکھیے کہ جو بیچارہ دن میں 2 ٹائم جاب کرتا ہے، نوجوان جو ہمارا مرد، آپ بتائیے رات کو کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کوئی دین کا کام کرے گا؟ رات میں اس کے کوئی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بیٹھ کر عبادت کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اتنی تھکن تکلیف سے چور جو ہے گھر پر جاتا ہے، کھانا کھایا اور ایسے بستر پر گیا، سو گیا. یہ سب آئی ایم ایف کی چال ہے کہ اس قوم کو مہنگائی کے اندر الجھاؤ، مسلمانوں کو مہنگائی کے بوجھ تلے دباؤ. اگر اس کو تم نے راحت دے دی، اس قوم کو تم نے سکون دے دیا، تو یہ وہ قوم ہے کہ جو ایسی سیسا پلائی دیوار ہے کہ جو بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جائے. یہ پوری پلاننگ عزیزان گرامی. اور پھر اس پر دیکھیے نیلے پر دیلا کہ جہاں یورپ اور عالم یہودیت مسلمانوں کو اس طرح مہنگائی کے بوجھ تلے دبا رہی، اپنی پالیسیوں کے نیچے وہ دبا رہی ہے، یہ تو اپنی جگہ ظلم و زیادتی. فلسطین کے اندر روزانہ مسلمانوں کو قتل و غارتگری کا نشانہ بنانا وہ الگ، کشمیر کے اندر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا وہ الگ. جہاں دل چاہے مسلم آبادی پر بمباری کرنا وہ الگ.